الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله مولانا العظيم. گرامی صدر مجلس، جامعہ عباسیہ دارالقرآن کے زیر اہتمام آج کا یہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے. میں سب سے پہلے قاری اظہر حیات کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس بابرکت محفل میں مجھ ناچیز کو شرکت کی دعوت دی. اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو قبول فرمائے. خوبصورت قرآن کی تلاوت سنی. مصر سے، تنزانیہ سے قرآ حضرات آئے. بلوچستان سے میاناز ممتاز قاری سہیل احمد ترین صاحب، اور ہمارے پورے ملک کا ممتاز شاعر جناب برادر محترم سید سلمان گیلانی صاحب کو خوب سنا. میں نے ابھی ان کو کہا کہ آج موڈ الگ لگ رہا تھا، پتہ نہیں ہے کیا وجہ ہے، کیا کھایا ہے. میں چونکہ 2-3 دن سے بیمار ہوں اور کافی بخار تھا، آج تھوڑا سا طبیعت ٹھیک ہوا تو ادھر آیا. بیٹھ کے کچھ دوستوں نے مشورہ دیا کہ آپ ادھر کمرے میں آرام کریں. میں نے کہا نہیں، میں قرآن سنوں گا، ہو سکتا ہے اس سے میری صحت میں بہتری آ جائے. دینی مدارس اس ماحول کو دیکھ کر یقیناً یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دینی مدارس نے علوم کو محفوظ رکھا ہے. دینی مدارس نے قرآن کو محفوظ رکھا ہے. دینی مدارس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، احادیث اور ان کی تعلیمات کو محفوظ رکھا ہے. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ مدارس کو زندہ اور آباد رکھے. اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی اصلاح کے لیے یا انسانیت کی اصلاح کی ضمانت 2 چیزوں میں رکھا ہے. اگر ان 2 چیزوں کو ہم تھام لیں تو کامیابی ہمارے نصیب میں آئے گی. اگر ہم ان 2 میں سے دونوں کو نظر انداز کریں یا دونوں میں سے ایک کو، تو پھر ہماری دنیا اور آخرت دونوں تکلیف میں ہوگی. ایک استاذ، ایک کتاب. آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اس کی حیثیت اساتذہ کی ہے. اور جو آسمانی کتابیں یا آسمانی صحیفے انسانیت اور اقوام کی اصلاح کے لیے آئیں وہ کتابیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے
اساتذہ کو بھیجا اور ساتھ آسمانی پیغام بھی دیا۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ پوری انسانیت کی اصلاح انہی دو چیزوں میں ہے، کتاب کو بھی تھام کے رکھنا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھام کے رکھنا۔ اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا تقاضا بھی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کتاب کو دستور زندگی بنانا، محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کی استاذ کو رہبر اور رہنما بنانا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ اس مدرسے میں وہ بچے آج حافظ قرآن بنے ہیں یا قاری قرآن بنے ہیں، جب آپ اپنے بیٹے اور اپنے بچے کو کسی بھی ادارے میں، تعلیمی ادارے میں، مدرسے کے نام سے ہو یا اسکول کالج کے نام سے ہو بھجواتے ہیں تو وہاں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ٹیچر کا اور کتاب کا، مدرسے میں استاذ کا اور قاعدہ بغدادی کا۔ اگر یہ دو نہ ہو تو بچہ تو کچھ بھی نہیں پڑھ سکے گا۔ تو یہ دنیا کی حیثیت بھی، یہ دنیا کی چار دیواری کی حیثیت یہ ایک ادارے کی ہے، اور اس کے اندر جو انسانی مخلوق ہے یہ سارے طلباء ہے، محتاج ہے۔ اس کے لیے استاذ کی بھی ضرورت ہے، اس کے لیے دستوری زندگی کی بھی ضرورت ہے۔ اب جب استاذ اور کتاب یہ دونوں ضروری ہے کامیاب زندگی کے لیے، سبق کیا ہے؟ سبق کا ہونا تو بھی ضروری ہے۔ مختصر الفاظ میں سبق کیا ہے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ سبق بھی دو نقطے ہیں، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت اور بندگی، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت اور ظالم سے بغاوت کا اعلان۔ سبق یہ دو نقطے ہیں۔ اب اس دو نقطے کے پس منظر میں جب آپ جائیں گے، ان کی تفصیلات میں آپ جائیں گے، اس کی گہرائی میں آپ جائیں گے، اس کی تشریحات میں آپ جائیں گے، پورا قرآن بھرا پڑا ہے۔ تو جب سبق یہی دو نقطے ہوئے، عبادت اور طاغوت کے خلاف بغاوت کا اعلان، یہ کیسے؟ ہم نماز کے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ایاک نعبد۔ ایاک نعبد کا مفہوم یہ ہے کہ ہم ایک اللہ کے عبادت، بندگی اور غلامی کرتے ہیں۔ اب اتنا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک اللہ کے عبادت، بندگی اور غلامی، لیکن اس میں بہت عظیم مفہوم، عظیم راز اس میں موجود ہے۔ وہ یہ کہ زمین پر جتنی بھی چھوٹے موٹے خدا ہیں، خواہ نمرود کے نام سے ہو یا فرعون کے نام سے ہو یا قیصر کے نام سے ہو یا کسریٰ کے نام سے ہو یا ابو لہب اور ابو جہل کے نام سے ہو، جتنے بھی خدا ہے ان سب کے خلاف آپ نے بغاوت کا اعلان کیا کہ آپ کی عبادت اور غلامی آج کے بعد نہیں کروں گا، میں نے رب سے کمٹمنٹ کیا، رب کی غلامی آج کے بعد کروں گا۔ عبادت کا یہ مطلب۔ لیکن جب آپ اتنی بڑی دشمنی مول لیتے ہیں، فرعون کی دشمنی بھی، فرعون کی اولاد کی دشمنی بھی، نمرود کی دشمنی بھی اور اس کی اولاد کی دشمنی بھی، ابو جہل اور ابو لہب کی دشمنی بھی، قیصر اور کسریٰ کی بھی، اور آج ان کے پیروکار کی بھی، جب یہ دشمنی آپ مول لیتے ہیں تو مصائب تو آئے گی، مشکلات تو آئے گی۔ تو جب مصائب اور مشکلات، تکالیف آئیں گی تو ہم کہتے ہیں ایاک نستعین، رب میری مدد کرے، اللہ سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اب آگے ہم بڑھتے ہیں کہ بندگی کا اعتراف تو کیا، اب دستور بتائے، اہدنا الصراط المستقیم، زندگی کا دستور بتاؤ۔ دستور کیا ہے؟ کہ میں اس دستور کے مطابق زندگی بسر کروں۔ تو اللہ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ابھی جو قرآن حضرات نے جو قرآن سنایا، یہ کتاب ہے دستور زندگی کا، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور دستور زندگی نہیں ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، آپ ہر نماز میں آپ اللہ سے مانگتے ہیں کہ مجھے دستور زندگی دے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب دستور زندگی ہے، ان ھذا صراطی مستقیما، اسی کو فالو کریں، فاتبعوہ، اسی کو فالو کریں، ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، دائیں بائیں مت موڑیں ورنہ وہ سیدھا راستہ بھول جاؤ گے آپ۔
اگر آپ نے منزل تک، ہدف تک، مقصد تک پہنچنا ہے تو دستوری ہے۔ آگے آپ نے مطالبہ کیا اللہ سے کہ دستوری زندگی تو رب آپ نے بتا دیا، اب کچھ شخصیات بتا دیں تاکہ اس شخصیات کو دیکھ کر میں صورت بھی اس جیسا بناؤں اور کردار بھی ان جیسا بناؤں، میں صورت بھی ان جیسا بناؤں اور کردار بھی ان جیسا بناؤں۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ بتاؤ، ان لوگوں کا راستہ بتاؤ جس پر آپ کا انعام ہے، آپ کے منظور نظر شخصیات ہے، آپ کے ایوارڈ یافتہ شخصیات ہیں، ان کا راستہ بتاؤ۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، طاغوت کا راستہ نہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، طاغوت کا راستہ نہیں، جو آپ کے منظور نظر، آپ کے دربار میں مستند، مقبول، اس کا راستہ بتاؤ۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ شخصیات نشاندہی کرے تو اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 قسم کے لوگ ہیں، اس کو فالو کریں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرے اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر آپ کو واقعی اللہ سے محبت ہے تو پیغمبر کو فالو کریں۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، رسول کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر واقعی آپ کی محبت ہے اللہ سے تو پھر پیغمبر کو فالو کریں۔ والصدیقین، دوسری شخصیت بتا رہے ہیں، صدیقین کو فالو کریں۔ اب اگر ہم صدیقین کا ترجمہ کرتے ہیں مختصر الفاظ میں، صدیق اس کو کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں جس کی کردار اور گفتار میں فرق نہ ہو، جو کچھ کہتا ہے عمل میں بھی وہی۔ مثلا میں کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ مت بولو لیکن خود ہوں جھوٹا، پھر مجھے صادق کہا جاتا ہے۔ میں کسی کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے سچ بولنا ہے لیکن خود جھوٹ بول رہا ہوں۔ میں کسی کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے، میں سب سے بڑا فراڈیا ہوں۔ تو اس لیے صدیقین مختصر یہ کردار اور گفتار ہے کو۔ لیکن اگر آپ صدیقین کا تفصیل چاہتے ہیں، میں صرف وہ آیات پڑھ کے سناتا ہوں، پھر آپ اپنے ائمہ سے پوچھئے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا۔ اب آپ دیکھیں ہم اس کی مصداق ہے یا نہیں، ہم اس آیات پر پورا اتر سکتے ہیں یا نہیں اتر سکتے، اس کو فالو کریں۔ اور تیسری شخصیت جو انہوں نے بتایا والشہداء، شہداء کو فالو کریں۔ شہداء کا مطلب کیا؟ یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، ایمان والوں کو اللہ مخاطب کرتے ہیں کہ میں آپ کو ایک ایسی تجارت، بزنس، کاروبار نہ بتاؤں جس میں خسارہ ہے نہیں، جس میں کوئی نقصان نہیں ہے، آمدن ہی آمدن ہے۔ کیوں نہیں؟ تو اللہ نے وہ تجارت بتا دیا، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبة فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم۔ وہ تجارت یہ ہے کہ اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، اور مال اور جان دونوں اللہ کے راہ میں خرچ کرنا۔ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، مال اور جان دونوں۔ اگر آپ انقلاب چاہتے ہیں، انقلاب کے نعرے تو ہم لگاتے ہیں، اگر آپ انقلاب اور تبدیلی چاہتے ہیں، ان کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے یا دینا ضروری ہے، ایک جان کی قربانی، ایک مال کی قربانی۔ تو جب آپ یہ کریں گے، اس کو کہتے ہیں وہ تجارت، وہ بزنس جس میں کوئی خسارہ نہیں ہے، بلکہ یغفر لکم ذنوبکم، ماضی میں جو خسارہ آپ نے اٹھایا ہے وہ خسارے کا بدلہ بھی آپ کو ملے گا۔
ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، آپ نے اللہ سے کمٹمنٹ کیا ہے کہ اے میرے رب، میرا مال میرا جان دونوں آپ پر قربان، دین کے لیے قربان۔ تو شہداء اس کو کہتے ہیں۔ اور نمبر 4 والصالحین، صالحین نیک، معاشرے میں نیک لوگ کون ہیں اس کو فالو کریں۔ اب میں کہہ رہا ہوں کہ میں سیاسی آدمی ہوں، میں نے اسلام آباد کو بھی چیلنج کیا ہے، میں نے پنڈی کو بھی چیلنج کیا ہے، میں نے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو بھی چیلنج کیا ہے، امریکہ کو بھی چیلنج کیا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑا نیک آدمی میں ہوں۔ سید سلمان صاحب کہتے ہیں کہ میں ہوں، شیخ القرآن شیخ الحدیث کہتے ہیں کہ میں ہوں، تبلیغ والے کہتے ہیں کہ ہم ہیں، خانقاہ والے کہتے ہیں کہ ہم ہیں، حکمران کہتے ہیں کہ ہم ہیں، جج صاحب کہتے ہیں کہ ہم ہیں، جنرل کہتے ہیں کہ ہم ہیں۔ میں نیک آدمی ہوں۔ کوئی قانون کی خدمت کے نام پر نیک آدمی اپنے آپ کو کہتا ہے، کوئی ملک کی خدمت کے نام پر اپنے آپ کو نیک کہتا ہے، کوئی عوام کی خدمت کے نام پر اپنے آپ کو نیک کہتا ہے۔ لیکن روایات نے فیصلہ کیا ہے کہ نیک آدمی کون ہے۔ غور سے سنیے، نیک آدمی وہ ہے جس کی چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، وہ نیک آدمی ہے۔ جس کی چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے وہ نیک آدمی ہے۔ اب آپ بتائیے، زرداری صاحب کی چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے یا مولانا فضل الرحمان کی چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے؟ یہ مدارس میں یہ سکھایا جاتا ہے۔ تو انبیاء کرام آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی سبق انہی 2 نقطوں سے شروع ہو جاتی ہے۔ ایک ان اعبد اللہ، اللہ کی غلامی، واجتنب الطاغوت، ظالم سے بغاوت کا اعلان۔ ان 2 نقطوں سے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ نوح علیہ السلام سب سے پہلے قوم کو کیا سبق دے رہا ہے؟ اعبدوا اللہ، اللہ کی غلامی کرو۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ چونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے یا ایھا الناس اعبدوا رحمتا للعالمین کافتا للناس، ہر نبی نے جب اصلاح کی کوشش کی ہے وہاں قوم کا ذکر ہے۔ یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ، چونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کی اصلاح کے لیے تھا یا ایھا الناس اعبدوا۔ دینی مدارس میں اس حریت کی سبق دی جاتی ہے۔ عبادت کا مطلب حریت، آزادی، اور دارالعلوم دیوبند کی مقاصد میں سے ایک مقصد حریت کا، آزادی، کہ ہم غلام نہیں ہیں، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، ہم آزاد ہیں۔ اور مدارس میں انسانیت کو اور قوم کو آزادی کا درس دیتے ہیں۔ اور جتنے بھی انبیاء گزرے انہوں نے اپنے قوم کو وقت کے ظالم سے نجات دلانے کے لیے محنت کی ہے، جدوجہد کی ہے، جتنے بھی انبیاء گزرے۔ تو آج اگر آپ مدارس دیکھتے ہیں، مدارس پر دنیا میں چاروں اطراف سے مدارس پر حملے، ختم نبوت پر حملہ، ناموس رسالت پر حملہ، مدارس پر حملے، اور ہمارے حکمران ان بین الاقوامی ہاتھوں میں دین کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، دینی مدارس کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، اسلام کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ لیکن جب تک مدرسہ زندہ رہے گی، جب تک علماء ہوں گے، کسی کا باپ مدرسے کو ختم نہیں کر سکتا۔ یہ مدرسے بھی آباد رہیں گے اور آزاد رہیں گے۔ انگریز ان کا آقا نے بھی کوشش کی، ہزاروں علماء کرام کو درختوں پہ لٹکایا، 4 لاکھ نسخے قرآن کے بیک وقت انہوں نے جلا دیے، لیکن نہ قرآن ختم ہوا نہ مدرسہ ختم ہوا۔ آج صرف پاکستان میں 1 لاکھ سے زیادہ سالانہ حفاظ کرام مدارس ملک کو دیتے ہیں۔ اب آپ بتائیے، کوئی طاقت قرآن کو ختم کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ وہ کبھی کبھار میں کہتا ہوں، اگر آپ ایک حافظ قرآن کو ماریں گے، ایک مولوی کو ماریں گے، تو ہر گھر سے ایک مولوی نہیں، ایک حافظ نہیں، 4 نکلیں گے، ہر گھر مدرسہ بنے گا۔ تو اس لیے دینی مدارس کی حفاظت یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔
یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے، پوری قوم کی ذمہ داری ہے، یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں۔ ہاں علماء قیادت کرے گی، لیڈ کرے گی علماء، وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، لیکن قوم نے ساتھ دینا ہے۔ آج اگر یہ چند علماء پارلیمنٹ میں نہ ہوتے، میں پارلیمنٹ میں رہا ہوں، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، خدا کے گھر میں بیٹھا ہوں، اگر یہ چند علماء آج پارلیمنٹ میں نہ ہوتے، 18 سال کے بعد آپ کی بچیاں آپ کی نہ ہوتی۔ یہ قانون سازی ہو رہی ہے اس پارلیمنٹ میں، جس پارلیمنٹ کے ماتھے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے، جس پارلیمنٹ کے چھتوں پر 99 نام اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء لکھے، جس پارلیمنٹ کے ماتھے پر آیت الکرسی لکھا ہے، اس پارلیمنٹ میں، جس پارلیمنٹ نے سن 1973 کا آئین دیا، اور اس آئین میں یہ ضمانت دی گئی ہے کہ اس ملک کا مذہب اور دین اسلام ہوگا، قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی۔ اس پارلیمنٹ میں، جس پارلیمنٹ میں 73 کا آئین دیا کہ اس ملک میں مغربی تہذیب نہیں ہوگی، اسلامی تہذیب ہوگی، اس پارلیمنٹ میں آپ کی بچی، آپ کے عزت، آپ کے ناموس کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے۔ کس کے کہنے پر؟ امریکہ کے کہنے پر۔ 18 سال کے بعد جیسے نوجوان لڑکا آزاد ہے، جہاں بھی جاتا ہے، جہاں بھی گھومتا ہے، یار کے ساتھ، دوست کے ساتھ، تو بیٹی کو بھی آزادی دے، وہ جہاں بھی گھومتی پھرتی ہے، ان کی مرضی، میرا جسم میری مرضی، جہاں بھی گھومتی پھرتی ہے، ایک سے یاری کرتی ہے، دو سے یاری کرتی ہے، ان کی مرضی۔ مغرب میں تو یہی قانون ہے، 18 سال کے بعد وہ آزاد ہے۔ اس قانون سازی کی کوشش ہوئی ہے یہاں اس ملک میں، جس ملک کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے۔ پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ مولوی نے کیا کیا ہے۔ آپ گھر میں بیٹھے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کی بیٹی کی سر پر دوپٹہ میں نے رکھا ہے۔ آج آپ کی بیٹی کی سر پر اگر دوپٹہ ہے، آپ کی گھر کی چارچوباری کی تقدس اگر آج محفوظ ہے، یہ ان علماء کی مرہونی منت ہے، یہ اس کی برکت ہے، ورنہ قانونی طور پر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم علماء کرام دینی مدارس کی تحفظ کی جنگ بھی لڑیں گے، قوم کی عزت اور ناموس کی جنگ بھی لڑیں گے، ختم نبوت کی تحفظ کی جنگ لڑیں گے، ناموس رسالت کی تحفظ کی جنگ لڑیں گے، انسانی حقوق۔ عجیب بات ہے، امریکہ نے یا عالمی دنیا نے ہمیں بین الاقوامی انسانی حقوق کا چارٹر دیا ہے، غالباً 50 نقاط پر مشتمل ہے، اور ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے انسانی حقوق کا چارٹر دیا ہے۔ آپ کی چارٹر، رسول اللہ کی چارٹر کے مقابلے میں میں گٹر میں پھینکتا ہوں۔ آپ کے حقوق کا کیا چارٹر؟ یہ ہے آپ کا حقوق۔ آپ عراق میں انقلاب لانا چاہتے ہیں بارود کے ذریعے، آپ شام میں انقلاب لانا چاہتے ہیں بارود کے ذریعے، آپ مصر میں انقلاب لانا چاہتے ہیں بارود کے ذریعے، آپ غزہ میں انقلاب لانا چاہتے ہیں بارود اور گولی کے ذریعے، آپ افغانستان میں انقلاب چاہتے ہیں بارود اور گولی کے ذریعے، اور نام دیا ہے اس کو امن کا اور جمہوریت کا نام دیا ہے۔ یہ ہے دنیا کی سیاست جو زر اور زور پر کڑی ہے۔ آج پاکستان کی سیاست، یہ ملک، میں بار بار کہتا ہوں، یہ ملک اگر نام کے لحاظ سے اسلامی جمہوری پاکستان ہے، لیکن عملاً یہ ملک نہ اسلامی ہے، نہ جمہوری ہے، نہ قائد اعظم کا پاکستان ہے۔ لیکن یہ حکمرانوں نے اپنے عیاشیوں کے لیے بنایا ہے۔ حکمران پیسے مجھ سے لیتے ہیں، ٹیکس میرے جیب سے نکالتے ہیں، غریب کے جیب سے نکالتے ہیں، اور خود عیاشیاں کرتے ہیں۔ مولوی تو لڑ رہا ہے، اس لیے لڑ رہا ہے کہ بھائی اس ملک میں، جس ملک کا نام تم نے اسلامی رکھا ہے، کہاں ہے اسلام؟ آپ نے تو پوری دنیا میں اسلام کو بدنام کیا، پوری دنیا میں اسلام کو دہشت گردی کا مذہب ڈکلیئر کیا، اور ان تمام فیصلوں میں تم عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے۔ اب ہم 8 آدمی، 14 آدمی اراکین پارلیمنٹ اسمبلی میں کیا کر سکتے ہیں؟ ایک طرف
500 اراکین پارلیمنٹ ہے، دوسری طرف 18 اور 19 ہے، اور فیصلے ہوتے ہیں اکثریت کی بنیاد پر، میں کس طرح کلیتاً اسلامی نظام نافذ کروں؟ آپ مجھے مبارکباد دیں کہ آپ 8 کی تعداد میں ہوتے ہوئے، 12 کی تعداد میں ہوتے ہوئے آپ نے میرے ناموس محفوظ رکھا ہے۔ آپ نے آج تک پاکستان کو اسلامی پاکستان اگرچہ کام تک نہیں نام تک محفوظ رکھا ہے۔ آپ کے اس پارلیمنٹ میں جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی، اس میں یہ تجویز بھی آئی کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان سے اسلامی لفظ مٹھا دیں۔ کیوں اسلامی لفظ کیوں مٹھا دیں؟ یہ دنیا میں جو کبھی ہمیں اسلامی دہشت گرد کہا جاتا ہے، کبھی ہمیں اسلامی انتہا پسند کہا جاتا ہے، ہم پر مختلف قسم کے الزامات لگائے جاتے ہیں، یہ اسلامی لفظ سے ہے، اس اسلامی لفظ کو نکال دیں۔ اب اس پوری کمیٹی میں، پارلیمانی پوری کمیٹی میں ایک مولانا فضل الرحمان بیٹھا ہے، وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ آپ اسلامی کو نہیں مٹھا سکتے۔ اگر آپ اسلامی لفظ کو مٹھائیں گے تو پھر ایک آئینی ترمیم اس میں ڈال دے کہ آئندہ ملک کا حکمران خاتون نہیں بنے گا۔ اس پارلیمنٹ میں میرے سامنے، میں پارٹی کا نام بھی نہیں لیتا اور شخصیت کا نام بھی نہیں لیتا، اس میں آئینی ترمیم لایا، اور جو شخص پارلیمنٹ کا رکن بنتا ہے تو رکن بننے سے پہلے وہ حلف اٹھاتا ہے، اس حلف میں اسلام کا لفظ ہے، اسلامی نظریے کا لفظ ہے، ختم نبوت کا لفظ ہے، اور اسلامی نظریے کی دفاع کا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اس نے ترمیم لایا کہ حلف نامے سے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسلام، اسلامی نظریہ، ختم نبوت، یہ حلف نامے سے نکال دے۔ کیوں نکال دے؟ اس لیے نکال دے کہ جو کرسچن اسمبلی کے ممبر ہے، جو ہندو اسمبلی کے ممبر ہے، جو سکھ اسمبلی کے ممبر ہے، اس کے لیے علیحدہ حلف نامہ بنا دے۔ آپ غور سے سنیے، یہ آئینی ترمیم گئی کمیٹی، پارلیمانی کمیٹی میں، فیصلہ یہ ہوا کہ کرسچن کے پادری کو بلاؤ، ان سے رائے لیں گے، ہندوؤں کے مذہبی پیشوا کو بلاؤ، اس کو کیا کہتے ہیں ہندوؤں کے مذہب، پنڈت کو بلاؤ، پادری کو بلاؤ، پنڈت کو بلاؤ، پتہ نہیں کیا کیا بلاؤ، سب کو بلایا، پوچھا کہ اس صاحب نے پارلیمنٹ میں ایک ترمیم پیش کیا ہے کہ حلف نامے سے اسلام، بسم اللہ، ختم نبوت، اسلامی نظریاتی، پاکستان کا دفاع اسلامی نظریہ، یہ نکال دے، آپ لوگوں کا یہ ہوتے ہوئے کوئی اعتراض ہے یا نہیں؟ یا ہم نکال دیں آپ کے لیے؟ انہوں نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم تو 77 سال سے پڑھتے ہیں، ہم تو 77 سال سے بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں، اسلامی نظریہ بھی پڑھتے ہیں، ختم نبوت کا حلف بھی اٹھاتے ہیں، یہ سارے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، اگر آپ لوگوں کی پیٹ میں درد ہے پھر نکال دیں۔ یہ ہے، یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ اس کے سینے میں کرسچن کے لیے درد اور فکر ہے، یا ہندو کے لیے یا سکھ کے لیے، یہ اس لیے کرتے ہیں کہ بین الاقوامی دنیا کو میسج دیتے ہیں کہ میں اتنا روشن خیال سیاستدان ہوں، میں اتنا روشن خیال سیاستدان ہوں، میں اتنا سیکولر سیاستدان ہوں۔ لہذا جب ان کی روش یہ ہو، جب ان کا کام یہ ہو، پھر آپ مجھے بتائیے، پھر ہم پر لازم ہے کہ ہم دینی مدارس کی تحفظ کریں۔ ابھی 26ویں آئینی ترمیم آئی دینی مدارس کے حوالے سے، جو تقدو جمعیت علماء اسلام نے کی، دینی مدارس کی ترمیم کے حوالے سے، قانون کے حوالے سے کیا ماجرا تھا؟ ہم چاہتے تھے کہ 1860 کے سوسائٹی ایکٹ کے تحت مدرسہ رجسٹر ہو، وہ کہتے تھے کہ وزارت تعلیم کے تحت مدرسہ رجسٹر ہو، لمبی بحث ہے۔ ہم وزارت تعلیم کے تحت کیوں رجسٹر نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ پھر مدرسے کو باولپور کا یونیورسٹی بنائیں گے۔ 2 سال پہلے
2 سال پہلے آپ عام لوگ ادھر بیٹھے ہیں، باولپور کی یونیورسٹی سے کیا خبر آئی؟ 4000 لڑکیوں کے ساتھ جنسی تشدد ہوا تھا۔ تو جب آپ ہمارے مدارس کو کنٹرول میں لیتے ہیں تو کیا آپ مدارس کو باولپور کا یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں؟ یہ ان کی ارادے۔ اگر فرض کریں، سوال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ تو تعلیم سے متعلق کے دینی مدارس، تو تعلیم کے ڈپارٹمنٹ کے نیچے ہونا چاہیے۔ پھر سوال یہ ہے کہ بیکن سکول تو بھی تعلیم ہے، تو پھر وہ کیوں 1860 سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہے؟ سٹی سکول یہ بھی تعلیمی ادارہ ہے، پھر وہ کیوں 1860 سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہے؟ غزالی سکول ماڈل وہ کیوں 1860 ایکٹ سوسائٹی کے تحت رجسٹر ہے؟ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی یہ کیوں 1860 ایکٹ سوسائٹی کے تحت رجسٹر ہے؟ اگر وہ رجسٹر ہو سکتے ہیں تو میرا مدرسہ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ یہ ہے اس کی بدنیتی۔ تو لہٰذا مدارس حصار میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں مدارس خطرے میں نہیں ہے، مدارس خطرے میں سمجھو کہ دین خطرے میں ہے، مدارس خطرے میں کہ سمجھو قرآن اور سنت خطرے میں ہے۔ اس لیے یہ 25 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے، یہ کسی مولوی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی خطیب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دین اور ایمان اور اسلام کا مسئلہ ہے۔ لہٰذا ہم نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس نے ایک بار کمٹمنٹ کیا رب سے کہ آپ میرے رب، میں آپ کا غلام، پھر اسی موقع پر قائم رہو۔ اگر آپ ڈرتے ہیں کہ ایک طرف فوج ہے، سول بیوروکریسی ہے، ملٹری بیوروکریسی ہے، جیل ہے، تختہ دار ہے، ہم اتنے زیادہ ہیں پھر بھی ڈرتے ہیں۔ شیخ مجدد الفسانی اکبر کے خلاف نکلا، اکیلا آدمی تھا۔ اکبر نے ایک نئے دین کا اعلان کیا، دین اکبری کا اعلان کیا، سارے علماء اکبر کے ساتھ مل گئے۔ ابو الفضل جیسے ملا فیضی جیسا عالم، بڑے بڑے عالم، اور اس کا والد ملا مبارک ناگوری، یہ سارے اکبر کے ساتھ تھے۔ اور دین اکبری میں اعلان کیا ہوا تھا کہ آج کے بعد شراب پینا حلال، آج کے بعد کوئی بھی اپنے بیٹے پر نام محمد نہیں رکھ سکتا، آج کے بعد مساجد کی تعمیر بند، آج کے بعد گائے کے گوشت حرام۔ پتہ نہیں کیا کیا اعلان ہوا۔ سارے علماء اکبر کے ساتھ مل گئے، جس کو آج کی زبان میں ہم سرکاری اور درباری مولوی کہتے ہیں۔ ایک مولوی تھا شیخ مجدد الفسانی، وہ کھڑا ہوا، بغاوت کا اعلان کیا اور کہا، اس جملے کو دہرایا جو ابو بکر صدیق نے کہا تھا، اَيُنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میری زندگی میں یہ نہیں ہو سکتا۔ سارے علماء گئے ان کے پاس کہ مولوی صاحب آپ کو ہوا کیا ہے؟ پاگل تو نہیں ہوئے؟ اتنی بڑی سلطنت، اکبر کی سلطنت کے خلاف بغاوت، بڑی فوج، جلالت، آپ اکیلے کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے جواب میں کہا، مجھے مت ڈراؤ، جاؤ آپ لوگوں کے ساتھ دیں گے آپ دو، لیکن میں اس کی حکومت کے خلاف، اس کی دین کے خلاف بغاوت کا اعلان کروں گا۔ جب تک میں زندہ ہوں مجھ سے یہ نہیں دیکھا جا سکتا۔ آج اگر میدان میں کھڑا ہے آپ کے لیے، اس قوم کے لیے، تو ایک مولانا فضل الرحمان کھڑا ہے آپ کے لیے۔ پھر بھی آپ مذاق اڑاتے ہیں مولویوں کا، علماء کا مذاق اڑاتے ہیں، علماء کی بے قدری کرتے ہیں۔ جن لوگوں کو تم 77 سال سے ووٹ دیتے ہیں، 77 سال سے ووٹ دیتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے کبھی تاریخ پڑھا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جو انگریز کے لیے جاسوسی کیا کرتے تھے، یہ تو وہ لوگ ہیں جو انگریز کے لیے مخبری کیا کرتے تھے۔ مولانا نانوتوی، شیخ الہند محمود الحسن انگریز کے خلاف لڑتے تھے، یہ لوگ چغلی کرتے تھے، ایک ایک کو پکڑ کر انگریز کے حوالے کرتے، وہ سمندر برد کرتے۔ آج وہی مخبر، کل کے انگریز کا مخبر، آج یہاں رہبر بن کے 77 سال سے بیٹھا ہے۔ کل کا جاسوس آج حکمران بن چکا ہے۔ اور جو کل انگریز کے خلاف لڑ رہا تھا، مولانا قاسم نانوتوی شیخ الہند، کل جو انگریز کے خلاف لڑ رہا تھا، اس زمانے میں انگریز اس کو غدار کہتے تھے۔ آج جو انگریز کے
آج جو انگریز اور انگریز کے حواریوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، آج ہمیں غدار کہا جاتا ہے، اور ہمیں اس غداری کی تمغے پہ فخر ہے۔ کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام کو دہشت گرد کہا گیا، آج ہمیں دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ قال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومه لیفسدوا فی الارض۔ اس زمانے کے قوم کے بڑے بڑے زعماء، جیسے آج کل سردار ہے، نواب ہے، چودھری ہے، وڈارا، یہ سارے فرعون کے پاس گئے، فرعون کو کہا کہ آپ نے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو اوپن چھوٹ دی ہے، روکو اس کو۔ اتذر موسیٰ وقومه، آپ نے موسیٰ اور ان کو کارکنوں کو اجازت دی، یہ کیا بک رہا ہے؟ تو فرعون نے پوچھا کیا کہہ رہا ہے؟ لیفسدوا فی الارض، یہ دہشت گردی کر رہا ہے۔ تو فرعون اور فرعون کی چیلوں نے اس وقت موسیٰ کو دہشت گرد کہا، آج مجھے دہشت گرد کہا جا رہا ہے، تو مجھے دہشت گرد کہنا یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے، یہ میری صداقت اور حقانیت کی دلیل ہے۔ ہمیں اس پر کوئی دکھ، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔